باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکر اللہ فی الرخاء یذکرک فی الشدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ صدق رسول النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاذکرونی، مجھے یاد کرو۔ تو اس کا بدلہ کیا میرے کا؟ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ حکیم الامت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ذاکر کے لیے اس سے بڑا اور کیا بدلہ ہوگا کہ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرمائے، اس بندے کو یاد کرے، اس کا ذکر فرمائے۔ چنانچہ بخاری شریف میں اس کی تفصیل ہے کہ اگر تم مجمع میں یاد کرو گے تو میں اس سے اچھے مجمع میں یاد کروں گا، اکیلے میں یاد کرو گے تو میں تمہیں اکیلے میں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار تک بندے کی رسائی اور وہاں پہنچ جانا اور وہاں تذکرہ ہونا یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے بہت آسان کیا ہے کہ بس میرا نام لو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، میں تمہیں یاد کر لوں گا۔ لیکن اس نام لینے کی اتنی اہمیت ہے کہ پیغمبر سلام نے ایک بار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جو قاری القرآن تھے، 5 صحابہ قاری القرآن، ایسے تو سارے صحابہ قاری تھے لیکن ان میں جی فن قرات میں جو سب سے آگے تھے 5 صحابہ تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سالم ہیں اور حضرت زید بن ثابت ہیں، عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ اشعری ہیں، 5 صحابی ہیں اور میں ان سے قرآن سیکھوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر سلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ انہوں نے اگلا جو سوال کیا کہ اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ کہ ہاں اللہ نے میرا نام لیا، تو رونے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ میرا نام لے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے سلام آتا تھا بائی نیم، اللہ تعالیٰ جبریل السلام فرماتے اللہ نے خدیجہ کا نام لے کر کہا ہے کہ میرا خدیجہ کو سلام کہہ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، یہ ساری نعمتیں آپ علیہ السلام کی وجہ سے یاد رکھی، اس لیے آپ کو رحمت العالمین جو قرار دیا، رحمت العالمین، کہ آپ پورے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ تو یہ اس رحمت کا ایک حصہ ہے کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت دے دی کہ آپ زمین پر بیٹھ کر یاد کرو، آسمانوں پر آپ کے نام سے اللہ یاد کریں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں۔ اور اللہ کا یاد کرنا کیا ہوتا ہے؟ اپنی عنایات اس بندوں پر بڑھا دیتے، اس بندے پر۔ اس لیے فاذکرونی بالطاعت، کہ تم اطاعت کے ساتھ مجھے یاد کرو، اذکرکم بالعنایت، میں اپنی عنایات اور احسانات کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ اپنے احسانات، توفیقات، دینی توفیقات بھی، دنیاوی توفیق، یہ عجیب ذکر میں عجیب برکت ہے کہ دینی توفیقات بھی، کہ ہر دین کی ہر کام کی توفیق دوں گا، اور دنیاوی ہر طرح کی راحتیں تمہیں دوں گا۔ یہ ذکر ایسی چیز، اس لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کراچی جب تشریف لائے، 1981 کی بات، اس وقت انگلینڈ میں بھی آئے تھے، یہیں سے واپسی پر یورپ کا دورہ کر کے کراچی آئے تھے۔ اس وقت حضرت کی آخری زیارت ہوئی تھی۔ اس کے بعد 82 میں 82 میں حضرت کا انتقال ہو گیا، 81 میں یہاں سے ہو کر گئے تھے۔ تو ہم نے وہاں پر اہل مدارس کو جمع کیا اور ان سے یہ کہا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ ہوتا رہے گا، اللہ کا نام ہوتا رہے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ تو فرمایا کہ اس پوری کائنات کا وجود اللہ کے نام پر ہے، جب تک اللہ اللہ ہو رہا ہے یہ کائنات قائم ہے۔ وہ اتنا بڑا نظام جس کو ابھی تک ڈسکور نہیں کیا جا سکتا، اتنا بڑا نظام ہے، وہ بھی زمین کا تھوڑا بہت ہوا ہے، آسمانوں کا تو پتہ نہیں کیا، اور سمندروں میں کیا ابھی تک کچھ پتہ نہیں۔ کس پر اللہ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں نا زمین پر، یہ میں اور آپ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، مدرسوں میں، اس پر یہ قائم ہے۔ اور جب یہ نام نہیں دیا جائے گا تو یہ پورا نظام یکدم ختم ہو جائے گا۔
تو فرماتے تھے کہ اتنا بڑا نظام جو ہے وہ اللہ کے نام پر قائم ہے. اگر میں اور آپ ذکر کریں گے تو ہمارا چھوٹا سا نظام، جیسے گھر کا نظام، فیکٹری کا نظام، مدرسے کا نظام، مسجد کا نظام، ہماری دکان کا نظام، ہمارے دفتر کے نظام، وہ کیسے نہیں چلے گا؟ جب پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے تو یہ نظام کیسے نہیں چلے گا؟ لیکن پابندی کے ساتھ اللہ کے نام کو لے. اور میں فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. واشکرولی، پہلے اپنی ذات کو مقدم کیا ہے. دیکھو پہلے ہمارا نام لو، ہمیں یاد کرو. واشکرولی، پھر شکر کرنا ہماری نعمتوں پر. نعمتیں بعد میں ہیں، دینے والا پہلے. پہلے دینے والے کو یاد کرو، بعد میں نعمت. شکر نعمت پر ہوتا ہے. اللہ آپ نے روٹی دی، اللہ آپ نے مکان دیا، اللہ آپ نے اولاد دی، اللہ آپ نے بیوی دی، اللہ آپ نے کپڑے دی، اللہ آپ نے فلاں دیا، اس پر شکر. یہ شکر نعمت پر ہے. لیکن پہلے منعم ہے، نعمت دینے والا واللہ. فرمایا پہلے مجھے یاد کرو، اس کے بعد ہماری نعمتوں کا شکر ادا. واشکرولی، شکر ادا کرو. کیونکہ انسان دونوں چیزوں میں غافل ہے، اللہ کے نام لینے میں بھی اور شکر میں بھی. اس لیے شیطان نے کہا تھا ایسا کر دوں گا کہ آپ کو بھی بھول جائیں گے اور آپ کی نعمتوں پر شکر کو بھی بھول جائیں گے. یہ دو بڑی کوتاہیاں ہیں، اس لیے ان دونوں کو یہاں پر جوڑا ہے. لے ہمارے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے کہ کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو ہمیں اللہ نے دی ہیں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. جیسے ایمان کی نعمت ہے، تو پیغمبر السلام نے ہمیں کھانے کے ساتھ دعا میں بتا دیا کہ اس میں شکر ادا کرا. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. حالانکہ یہاں مسلمین لانے کا وقت ضرورت نہیں ہے، تو روٹی کھائی ہے، پانی پیا ہے، چائے پی ہے. یہاں مسلمین کیوں کہا؟ اس لیے کہ اسلام کی نعمت پر شکریہ یاد ہی نہیں، لہذا اس کو کھانے کی اس کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ ناشکری نہ کرے، کیونکہ ناشکری سے نعمت واپس چلی جاتی. تو دو چیزوں میں انسان غفلت کرتا ہے شیطان غفل، ایک اللہ کا نام لینے میں اور دوسرا شکر کرنے میں. لن تجد اکثرهم شاکرین. شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں ایسا انسانوں کو کر دوں گا، آپ کی نعمتیں کھائیں گے رات دن، لیکن آپ کا نہ نام لیں گے نہ شکریہ ادا کریں گے. اب بتاؤ ایک آدمی کسی سے نعمت، دنیا میں ہم دیکھیں ساری نعمتیں آپ کی استعمال کر رہا ہو اور آپ کو کبھی تھینک فل بھی نہ کہے اور دوسروں کا شکریہ ادا کر رہا ہو تو کیسا گزرتا ہے؟ یہ تو اللہ کی شان حلم ہے. اللہ حلیم ہے، ورنہ تو اسی وقت پکڑ کر لے. لیکن بالآخر اس نعمت سے محرومی ہو جاتی ہے. ان عذابی لشدید. اگر تم نعمتوں کی ناشکری کرو تو واشکرولی ولا تکفرون. نعمت تو چھوٹی نعمت ہو بڑی نعمت، خوب شکر ادا کرو. ہم کسی کے قابل، کسی نعمت کے قابل نہیں ہیں. ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اگر اپنے عمل کا، ہمیں عمل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے ہم ان کے ساتھ سلوک کرتے تو ہم اس زمین پر کوئی جانور چلنے پھرنے والا چھوڑتے نہیں، سب ختم کر دیتے. لیکن ہماری شان حلم ہے. سبقت رحمت علی غضبی، میری رحمت اللہ کے سنا. اللہ فرماتے میری رحمت میری غضب سے آگے چلی گئی. مقابلہ ہوا تو رحمت آگے بڑھ گئی. اس لیے رحمت کا معاملہ کرتے ہیں. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ درگزری کرنا، خطاؤں سے درگزر کرنا، اور پھر بھی اپنی نعمتیں اور توفیقات جاری رکھنا. کتنی کوتاہیاں ہیں. نماز کی توفیق چھین لے، قریب بھی نہ جائے نماز کے وہ، لیکن نہیں، باوجود کوتاہیوں کے پھر بھی توفیقات دے رہے، حج عمرے کرا رہے، زکوٰۃ خیرات ادا کروا رہے سب. اس لیے ذکر کا بہت بڑا انعام اللہ کے دربار میں ہمارا تذکرہ ہے، اور وہ تذکرہ بالعنایت ہے. اللہ فرماتے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس بندے پر عنایات بڑھ جاتی ہیں، ساری نعمتیں اس کی خدمت میں آ جائیں گی اور خود ہی، کیونکہ وہ یاد کر رہے ہیں نا، تو نعمتیں تو نہیں کی ہیں بھائی. اگر کوئی بادشاہ کسی کو محبت سے یاد کرے تو جتنا نیچے کا عملہ ہوگا، وزیر وغیرہ، وہ سارے اس آدمی کے ساتھ جا کر سلام کریں گے کہ یار بادشاہ بہت تجھے یاد کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو کوئی وی آئی پی شخصیت ہے، تو پروٹوکول دیں گے. اسی طرح جب اللہ بندے کو یاد کرتے ہیں تو فرشتے بھی اس انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. دنیا کی نعمتیں بھی، مخلوقات بھی، سب پھر اس انسان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اس کو یاد کرتی ہیں، کیونکہ مولا ان کو یاد کر رہا ہے. تو بہرحال ذکر اجتماعی بھی حدیث میں آتا ہے، انفرادی بھی حدیث آتی. اگر تم
مجمع میں یاد کرو گے تو اس سے اچھے مجمع میں تمہیں یاد، یہ اجتماعی ذکر ہے، اور اکیلے میں یاد کرو گے تو اکیلے میں تمہیں یہ انفرادی ذکر ہے۔ دونوں طرح کے ذکر کا اور اجتماعی ذکر کے 4 بڑے انعامات عطا فرمایا کہ جب کوئی مل کر کہیں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، وہاں فرشتے آ جاتے ہیں۔ صرف مسجد وہ ہے جہاں 24 گھنٹے رہتے ہیں، باقی ذکر کرو گے فرشتے آئیں گے، اجتماعی ذکر یا تلاوت کرو گے تو فرشتے آئیں گے۔ باقی مساجد ہیں جن میں 24 آور فرشتوں کی جماعت رہتی ہے، اس لیے کہتے ہیں انسان مسجد میں جائے تو یہ بھی نیت کر لے کہ فرشتوں کی صحبت میں بیٹھوں گا۔ ولیوں کی صحبت میں بیٹھتے، فرشتوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو ان کے بھی تو نور ملے گا۔ اس لیے مسجد میں انسان بیٹھتا ہے تو اس پر جو قلب پر اثرات پڑتے ہیں تو فرشتوں کی صحبت بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ سکینہ کیا ہے؟ کہ نور ہے جو دل میں آتا ہے، جس سے سکون ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ ارادت الخیر لعبدہ، کہ اللہ بندے سے خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں، اس کا نام رحمت ہے۔ جب اللہ خیر کا ارادہ کر لیں گے تو بس دروازے کھل جائیں گے، نعمت ہر چیز کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور چوتھا، اللہ تعالیٰ اس مجمع سے اچھے مجمع میں ان کو یاد کرتے ہیں۔ اور انفرادی ذکر کرتا ہے تو اللہ ایک تو اس کو یاد کرتے ہیں، اور دوسرا کہ زندگی میں ایک بار بھی اگر ایسا ہوا کہ آدمی کسی خلوت میں بیٹھ کر اکیلا اللہ کو یاد کر رہا اور محبت میں اس کی آنکھ سے آنسو نکل آیا محبت میں، تو اس کا انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ اس کو عرش کا سایہ دیں گے جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہوگا۔ 7 وہ آدمی جن کو عرش کا سایہ ملے گا، ان میں وہ شخص بھی ہے ذکر اللہ خالین، اکیلا کہیں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہے، ففاضت عینا، محبت سے، خوف سے نہیں، وہ یاد کرتے کرتے دل میں ایسی محبت آئی کہ آنکھوں میں آنسو۔ ایک بار بھی زندگی میں ہو گیا، فرمایا کہ اس کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہو۔ تو بہرحال انشاءاللہ اب ہم ذکر کرتے ہیں۔ ذکر سے پہلے نیت یہ کریں کہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ وہ جب لا الہ کہیں تو یہ تصور کرے کہ ہمارا دل میں سے گندگی نکل رہی ہے، اور اللہ کہے تو اللہ کا نور ہمارے دل میں داخل ہو رہا ہے، کیونکہ لا الہ ایک ایسی تلوار ہے کہ 100 سال کا اگر کفر چلا ہو، 100 سال کا، ایک پوری سینچری گزر جائے کفر میں، اور ایک بار لا الہ کہے تو سکدم کفر سارا اتر جاتا ہے۔ ایسا کلمہ ہے، ہمارے گناہوں کو، داغوں کو کیسے نہیں دھلے گا۔ اس لیے فرمایا جددوا ایمانکم باللا الہ الا اللہ، کہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو لا الہ کے ساتھ، کہ جب لا الہ کہو گے تمہارا ایمان چمک جائے گا، کیونکہ گناہ جو ہے نا وہ دل کے دھل جائیں گے، تو ایمان اندر رکھا ہوا ہے وہ چمک جائے گا۔ جس طرح لائٹ کے اوپر اگر جو ہے نا وہ مٹی وٹی آ جائے تو اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے، جب آپ اس کو کپڑے سے صاف کر دیں گے تو اس کی روشنی تو پہلے سے موجود ہے، وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ایک تسبیح انشاءاللہ ہم کلمہ طیبہ کی پڑھیں گے پہلے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سر شار رہوں. ہوش رہی نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ. لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ایک تسمیہ اس میں ذات کی فرمائے لفظ اللہ. اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی سب صفاتی نام ہے. اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور باقی تمام نام صفاتی نام ہے. تو اس میں ذات لفظ اللہ کا ذکر فرمائے. پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں اور یہ تصور کریں کہ منہ سے بھی اللہ نکل رہا ہے اور دل سے بھی اللہ نکل رہا ہے، اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہے. اللہ جل جلالہ تعالی شانہ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت بعزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ علی النبی الامی۔ اللهم لك الحمد كما أنت، وصل على محمد كما أنت، الوفل بنا كما أنت، ألف إنك أنت أهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی نہ ہوئے خبردار تیرا. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، یا اللہ پابندی سے ذکر کرنے والا فرما، خوب شکر کرنے والا فرما. یا اللہ ہمارے قلب اور زبان کو اپنے لیے
مسخر فرما یا اللہ، اپنی خاص تجلیات ہمارے دل کو نصیب فرما، ہمارے دل سے ہر غیر کو دور فرما، ہر غیر کو دور فرما، اپنی محبت کا مرکز فرما یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق میں نصیب فرما، اپنا عشق میں نصیب فرما، اللہ والوں کا عشق نصیب فرما، قرآن مجید کا عشق نصیب فرما یا اللہ، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو، بال بچوں کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اولیاء صدیقین میں سے فرما، اولیاء صدیقین میں سے فرما، تمام ایمان والوں کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما یا اللہ، یا اللہ، جو درد محبت ہمارے بڑوں کو عطا فرمایا تھا، ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرما یا اللہ، یا اللہ، ہما وقت آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، آپ کو بھولنے سے، یا اللہ، بھولنے سے ہمیں محفوظ فرما، آپ کو بھولنے سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ، یا اللہ، ہر طرح کی نیکی کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، ان مجالس کو قبول فرما یا اللہ، ان میزبانوں کو برکتیں نصیب فرما، آنے والوں کو برکتیں نصیب فرما یا اللہ، ہم نے ہماری اولاد کو کسی کو اپنی ولایت اور دوستی سے محروم نہ فرما یا اللہ، ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما، اپنی رضا کامل ہمیں نصیب فرما، پیغمبر اسلام کی اتباع کامل ہمیں نصیب فرما یا اللہ، عافیت دارین نصیب فرما یا اللہ، یا اللہ، پورے عالم میں جہاں جہاں ہمارے احباب دوست محبت کرنے والے سب کو اللہ والا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما یا اللہ، ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب سب کی بے حساب مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی حاجات کو پورا فرما، رزق روٹی میں برکتیں نصیب فرما یا اللہ، یا اللہ، کتنے دوست پریشان ہیں یا اللہ، مختلف مسائل کا شکار ہیں یا اللہ، آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ، سب کے مسائل کو حل فرما، سب کی مشکلات کو دور فرما یا اللہ، سب کی مشکلات کو دور فرما، ان دیار میں جتنا بھی دین کا کام ہو رہا ہے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ فرما، ایمان والوں کی، اسلام والوں کی خوب حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ، یا اللہ، ہمارے ملکوں جہاں سے ہم تعلق رکھتے ہیں یا اللہ، ان کی بھی خوب حفاظت فرما، وہاں مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہر جگہ پر ایمان والوں کی حفاظت فرما یا اللہ، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہر دوست کی جو بھی حاجت اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. خیریت سے